حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص میرے بعد قرآن و حدیث کو پکڑ کر رکھے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو آئیے مل کر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے سورۃ فاتحہ کے ترجمہ اور تفسیر کو مکمل کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم سورۃ فاتحہ کو سمجھیں، پڑھیں اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ اور اس کا ایک سبق یہ ہے کہ آج ہم سورۃ بقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہم تمام احکامات سیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں بہت خوش ہوں، پر امید ہوں اور ایکسائٹڈ بھی ہوں۔ سورۃ بقرہ کے جب میں نے فضائل اور برکات پڑھے اور جب یہ پڑھا کہ سورۃ بقرہ میں کون کون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں بہت سے ایسے احکامات اور مضامین بیان کیے ہیں جنہیں پڑھ کر سمجھ کر ہم اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو میں تو بہت زیادہ پر امید ہوں کہ انشاءاللہ پڑھوں گی، سمجھوں گی اور عمل بھی کروں گی۔ تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ رہیے، انشاءاللہ اس نیکی کے سفر پر ساتھ ساتھ چلیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے فضائل و برکات کیا ہیں اور اس میں کون کون سے مضامین آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو۔ سورۃ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورۃ مبارکہ ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورۃ ہے۔ اس میں 40 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں بہت سارے مضامین بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کے ایک صالح نوجوان کی تھی۔ جب اس دنیا فانی سے کوچ کرنے لگا تو اس نے اپنی گائے کو اللہ تعالیٰ کی امان میں دے دیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے وہ گائے اس شخص کے بیٹے کو لوٹائی اور کتنا مال و دولت اس شخص کے خاندان کو اس کی وجہ سے ملا۔ میں اس واقعے کے متعلق مکمل تفصیلی بیان ہے۔ اس کی بنیاد پر اس سورۃ مبارکہ کو سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے۔ اس سورۃ میں 40 رکوع ہیں، 286 آیتیں، 6121 کلمے، 1500 حروف ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی۔ یہ سورت بہت طویل ہے، اس لیے یہ 10 سال تک نازل ہوتی رہی۔ سارے معاملات مسلمانوں کے درمیان کسی کشمکش کا راستہ اختیار کر گئے تھے، طرح ان کے تفسیر کے لیے وقتاً فوقتاً آتی رہی اور اس طرح سورۃ بقرہ کے مضامین 10 سال میں جا کر مکمل ہوئے۔ سورۃ بقرہ اپنے اندر بہت سارے فضائل و برکات رکھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ روشن صورتیں تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائباں یا 2 پرندوں کے جھنڈ۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت ہے اور اس کے نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے کی وجہ سے حسرت ہے۔ جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان میں عبادت کیا کرو۔ اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو شخص تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ناگہانی مصائب سے محفوظ رکھے گا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ میں ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دن میں سورۃ بقرہ کی تلاوت تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس نے رات کے وقت سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں معلوم ہوا کہ سورۃ بقرہ اپنے اندر بہت زیادہ فضائل و برکات رکھتی ہے۔ جنات سے حفاظت، شیاطین سے حفاظت، ناگہانی آفات سے حفاظت، اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ سفارشی بن کر آئے گی۔ تو ہمیں اپنے زندگی کے معاملات میں سورۃ بقرہ کو شامل رکھنا چاہیے۔ یہ ایک طویل سورت ہے، لیکن ہمیں کبھی کبھار کوشش کر کے ٹائم نکال کر اس سورۃ مبارکہ کے فضائل و برکات، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہیے اور اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ زیادہ 1 گھنٹہ تلاوت کرنے میں لگتا ہے۔ اب سورۃ بقرہ میں کون کون سے مضامین ہیں اور کون کون سے احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ بقرہ میں خاص کر قرآن حکیم کی حقانیت اور اس کی سچائی کا بیان ہے۔
اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک بایت حقیقی کا باعث ہے، پاک جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت اور کوئی بنا کر نہیں لا سکتا۔ یہ مضمون بھی سورہ بقرہ میں شامل ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس صورت میں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے سامنے جو شان کا اظہار ہوا بیان بھی اسی صورت میں ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی سورۃ بقرہ میں ہے۔ حد پر قبلہ کی تبدیلی کی گئی، اس کا بیان بھی اسی صورت میں ہے۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دیگر دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد اور اس کے معاملات بھی اسی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ پاک جیسی کوئی صورت یا کوئی آیت اور کوئی بنا کر نہیں لا سکتا۔ یہ مضمون بھی سورہ بقرہ میں شامل ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس صورت میں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے سامنے جو شان کا اظہار ہوا اس کا بیان بھی اسی صورت میں ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی سورۃ بقرہ میں ہے۔ حد پر قبلہ کی تبدیلی کی گئی، اس کا بیان بھی اسی صورت میں ہے۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دیگر دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد اور اس کے معاملات بھی اسی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ طلاق، رضاعت، نکاح، یتیموں کے ساتھ سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، والدین کے ساتھ سلوک، بیویوں کے ساتھ سلوک، لوگوں کے مال ناحق کھانے کے حوالے سے، شراب اور سود کے حوالے سے، اور دیگر عورتوں کے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اسی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ کریں کہ اتنے سارے مسائل اسی صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور اگر ہم ان سب کو سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں اور عمل بھی کر لیتے ہیں تو ہماری زندگیوں کا رخ کس طرف ہو جائے گا، کامیابی کی طرف ہو جائے گا۔ سکینہ اور جالوت کا واقعہ بھی اسی صورت میں ہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تیسرے پارے کے شروع اور سورہ بقرہ کے آخری آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی پڑھا ہے کہ اس صورت میں سود کے متعلق ایک پورا رکوع ہے۔ کامل ایمان والوں کے اوصاف بھی بیان کیے گئے، اور منافقین اور مشرکین کی نشانیاں بھی کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار انشاءاللہ العزیز۔ کل ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم اور دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے متعلق ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ حافظ۔